السلام علیکم دوستو، لو سٹوری میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے۔ شکریہ۔ خوف کے مارے وہ کہیں بھی دیکھے بغیر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے بے جان وجود کو لے کر گیٹ تک پہنچی، مگر وہاں حاشر کے بجائے حارث کو دیکھتی ہی اس کی ہمت جواب دی گئی۔ سوری نور، وہ حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی اور اس نے بتایا ہی مجھے اتنی دیر سے۔ حارث اسے دیکھتے ہی اس کے قریب آتے بتانے لگا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ حارث کی بروقت پکڑنے سے اس کے باہنیوں میں ہی جول گئی۔ نور لائن، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حارث نے اس کو سنبھالتے فکر مندی سے آواز دی اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ دیکھ کر جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالا، اور اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا، جہاں تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ میں کہاں ہوں؟ آنکھیں کھولتے خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھ کر اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو حارث نے آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ہم اسپتال میں ہیں، پریشان نہ ہو اور لیٹ جاؤ، نرمی سے کہتے وہ اسے لیٹانے لگا تو نور کے اپنے بے ہوش ہونے کے بارے میں یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس سے چند منٹ پہلے والا واقعہ بھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کیوں ایسے پریشان ہو رہی ہو؟ بس بی پی لو تھا، اس لیے ڈاکٹر نے ڈراپ لگا دی۔ حارث جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے یہ سوچ کر اسے تسلی دی کہ شاید وہ یہاں آنے اور ڈراپ کو دیکھ کر پریشان ہے۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے، نور نے اس کی بات سنتے ہی آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا۔ بس یہ ڈراپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں، اور تم دیکھنا آج حاشر کو مجھ سے کیسے جوتے پڑتے ہیں۔ ایک کام کا کہا تھا، وہ بھی اس سے نہیں ہوا۔ اب کی بار حارث نے حاشر کی وقت سے نہ پہنچنے پر غصہ کیا تو نور نے اپنے بھائی کی پریشانی پر آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو اندر اتارے۔ یونیورسٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ حارث نے اس کے جواب نہ دینے پر نرمی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوا، بس میں گھبرا گئی تھی، بارش بھی بہت تیز تھی اور یونی بھی خالی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ حارث کو پوچھتے ہی نور نے اس کے سوال سے زیادہ وضاحت دی تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر کب تک وہ یہ بات سب سے چھپائے گی؟ سکندر صاحب تو پہلے ہی اس کے آگے بڑھنے کے خلاف تھے، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے تو وہ اس کی زندہ دفن کر دیں گے۔ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ یہ سوچ آتی ہی اس کی یقین سے پیر سے آنسو سے بھر گئی۔ نور کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ کوئی مسئلہ ہے یا کہ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ حارث کو اس کے بار بار رونے پر پریشانی ہونے لگی، اس لیے اس نے بات پیر سے دوہرا کر پوچھی۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے مجھے بارش سے کتنا ڈر لگتا ہے، اور شام بھی ہو گئی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے خود کو مزید رونے سے روکا۔ ہاں جانتا ہوں، اندھیرے میں تمہاری جان نکل جاتی ہے، ویسے حد ہے نور، خود کو تھوڑا مضبوط کرو۔ دیکھو تمہاری جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اکیلی پوری دنیا گھوم آتی ہے۔ اب کی بار حارث نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، جو اکثر ہی وہ بات پر کرتا تھا۔ جی ان کے ابو میرے ابو جیسے نہیں ہوتے، تبھی وہ دنیا گھوم آتی ہے۔ نور نے تلخ ہوتے سکندر صاحب کا حوالہ دیا۔ حارث بھی اس کی بات سنتے چپ ہو گیا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، بتاؤ کوئی دوست بنائے یا نہیں؟ حارث نے اپنے 2 مہینے سے پوچھنے والے سوال کو پھر دوہرایا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں بنائی۔ نور کا دھیان اب مکمل طور پر حارث کی طرف تھا۔ تو بنا لو، 2 مہینے سے تمہیں کہہ رہا ہوں، پر تم تو ہو کہ سنتے ہی نہیں۔ اور دیکھو آج وہاں تمہاری کوئی دوست ہوتی تم اتنی پریشان نہ ہوتے۔ حارث نے ہمیشہ کی طرح اسے چھوٹے بچوں کی طرح نصیحت شروع کی تو نور بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی، اور آدھے گھنٹے میں ڈراپ ختم ہوئی تو حارث اسے لے کر گھر آیا، جہاں سکندر صاحب کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ انہوں نے حارث کا نور کے ہاتھ پکڑ
پکڑے اندر داخل ہوتا دیکھ کر چیخ کر پوچھا، وہ ابو حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی تو مجھے یونیورسٹی پہنچنے دیر ہو گئی، نور کی بجائے حارث نے جواب دیا۔ تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، میں نے تم سے تو نہیں پوچھا، اس سے کر رہا ہوں۔ نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی سکندر صاحب کی غرض سے مزید زہم حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے دیر ہو گئی تھی اور راستے میں اتنی بارش اور ٹریفک تھی کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ نورالعین تم جواب دو۔ سکندر صاحب کو پتہ تھا کہ حارث نور کی غلطی ہوتے ہوئے بھی انہیں بینک تک نہیں پڑھنے دے گا، تب ہی انہوں نے سہمی کڑی نور کو مخاطب کیا جو تھی ان کی بیٹی، مگر پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی عالیہ بیگم کی موت نے سکندر صاحب کو ہمیشہ کے لیے نور سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی چھوٹی بات کو پکڑ کر یوں ہی شروع ہو جاتے تھے، نور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ حارث نے اس کی طبیعت کے پیش نظر سکندر صاحب کی پرواہ کیے بغیر اس سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اپنا بیگ تامِ سڑیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلتی ہے۔ اب وہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت؟ اور میں نے جب آپ کو بتایا کہ غلطی میری اور حاشر کی تھی تو آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ حارث نے ان کے سامنے آ کر غصے کے باوجود نرمی سے بتایا، مجھے اس لڑکی پہ ذرا برابر اعتبار نہیں، یہ پیدا ہوتی ہی اپنی ماں کو نگل گئی اور اب ہمیں بھی کسی کے قابل نہیں چھوڑیں گی۔ سکندر صاحب نے اپنی بہن کی پڑھائی اور ہونے پٹی پر بولتے ہوئے، جو نور کے پھوپھو ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ ہو کر اپنی ایک بیٹی سارہ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے سکندر صاحب کے ہی گھر میں موجود اپنی پوری حکمرانی جمائے بیٹی، ہمیشہ سارہ کو اچھا اور نور کو سکندر صاحب کی نظروں میں گرانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ حارث کو مزید غصہ دلایا۔ پہلی بات یہ کہ آرمی کو نورالعین کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اور دوسری بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی انسان کا قصور نہیں۔ باقی مجھے یقین ہے کہ میری بہن کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے مجھے یا آپ کی شرمندگی ہو۔ دو ٹوک جواب دیتے وہ سکندر صاحب کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر سڑیاں چڑھتے اوپر نور کے کمرے میں آ گیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ اس کا بھی دماغ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ ایسے سڑیاں چڑھتے دیکھ کر سکندر صاحب نے خود کلامی کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بس کرو رونا، پہلے ہی طبیعت خراب ہے۔ حارث نے اس کے کمرے میں آتے اسے گھٹنوں پر سر رکھ کے روتا دیکھ کر ڈانٹا، آپ نے ابو کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم ہسپتال میں تھے؟ نور نے ہچکیوں کے درمیان اس سے پوچھا، اس لیے کہ وہ مزید کوئی اور ایشو بنا کر تمہیں نہ ڈانٹے۔ شکر کرو پپو اور سارا گھر پہ نہیں تھے، ورنہ آج تمہارے ساتھ ساتھ ابو نے میری بھی طبیعت صاف کر دی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے ہوئے اسے ڈرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو نور نے سوچتے ہوئے، ریلی بھائی پلیز نہ تنگ کرے، پہلے ہی ابو کے غصے کو دیکھ کر میری جان نکلی ہوئی ہے، کہتے ہوئے اس نے حارث کے ہاتھ میں پکڑا پانی کو گلاس لبوں سے لگایا۔ بس کرو اور نہ ڈرا کرو اتنا، یہ جو تو تم بات پر رونے لگ جاتی ہو نا۔ پپو اور سارا کو اسی لیے اتنی شام ملی ہوئی ہے، اس سے زیادہ یہ گھر تمہارا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کرو اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ اب کی بار حارث نے تھوڑی سختی سے بات کی، وہ نور کی رونے والی عادت سے بے حد عاجز تھا۔ ہاں ابو نے کبھی مجھے حق ہی نہیں دیا کہ میں اس گھر کو اپنا کہہ سکوں، اور ویسے بھی اب 1 مہینے ہی کی تو بات ہے، میں ابو سمیت آپ سب کی جان چھوڑ دوں گی۔ نور نے اپنی شادی کا حوالہ دیا، جو حارث کی بے جا مخالفت کے باوجود بھی سکندر صاحب نے طے کر دی تھی، اور اس شرط پہ ہی نور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بھی اجازت ملی تھی۔ یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، شادی کے بعد بھی۔ میں اور حاشر جب تک زندہ ہے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ حاشر سے یاد آیا،
یہ بدتمیز ہے کہاں، ابھی تک گھر نہیں آیا، اور حارث سے نے بات کرتے کرتے حاشر کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا اور نور کو اب کچھ دیر آرام کرنے کا کہتے خود حاشر کو کال کرنے سے باہر آ گیا۔